السلام علیکم۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے 6251، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے کنارے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس شخص نے نماز ادا کی تو نماز پڑھ کے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور ان کی خدمت میں سلام عرض کیا، السلام علیکم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وعلیکم السلام، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ گیا، اس نے دوبارہ نماز ادا کی اور پھر آیا، پھر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وعلیکم السلام، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ گیا، نماز پڑھی، دوبارہ آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ فرمایا، وعلیکم السلام، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ نماز پڑھ کے آتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوبارہ سلام عرض کرتا ہے اور یہ کہتا ہے، عرض کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے نماز کا طریقہ سکھا دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو مکمل طور پر پوری طرح سے وضو کر لو، اس کے بعد قبلہ رخ ہو جاؤ، تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے جو قرآن مجید کی تمہیں صورت آسان لگے وہ تم پڑھ لو۔ اس کے بعد رکوع میں جاؤ، برابر رکوع کر لو، اس کے بعد تم سیدھی طرح کھڑے ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تم سجدے میں جاؤ، سجدے میں جب جاؤ تو مکمل طور پہ سجدہ کر کے سر اٹھاؤ اور بیٹھ جاؤ، اچھی طرح سے بیٹھ جاؤ۔ حدیث کے اندر الفاظ آئے ہیں، اچھی طرح سے بیٹھ جاؤ، مطلب ٹھا نہیں۔ اس کے بعد دوبارہ جب تم دوسرا سجدہ کرو، مکمل طور پر سجدہ کر کے تم سر اٹھاؤ اور اچھی طرح سے بیٹھ جاؤ۔ جو آج کل ہم پش اپس لگاتے ہیں دوسرے سجدے میں، وہیں سے ہاتھ چھکتے ہیں اور سیدھا کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ نماز اس میں نہیں ہوتی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، صاف فرما دیا کہ تم اچھی طرح سے بیٹھ جاؤ۔ اور ایک کچھ حدیث میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سجدہ کر کے کچھ اس طرح ہی بیٹھتے تھے، اتنی دیر بیٹھتے تھے کہ ہمیں لگتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا سجدہ کرنا بھول گئے۔ تو آج کل تو ہماری نمازیں 4 سے 5 منٹ کی رہ گئی ہیں، 4 رکعتوں والی۔ تو واپس ہم حدیث کی طرف آتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عمل تم نے اپنی ہر رکعت میں کرنا ہے، یہ عمل تم نے ہر رکعت میں کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ آپ کے لیے بھی بہنوں اور آپ کے لیے بھی ہے بھائیوں، نماز بڑی قیمتی عبادت ہے۔ بالکل نماز کے بغیر بندہ کافر ہے۔ کوئی بندہ کو یہ کہتا ہے کہ نماز آپ نہیں پڑھتے اور آپ اللہ کے یہاں مسلمان ہیں، آپ سے شناختی کارڈ والے مسلمان ہیں، نماز کے بغیر آپ مسلمان نہیں ہیں، ختم بات، نماز کے بغیر آپ مسلمان نہیں ہیں۔ اچھا، اب نماز بھی تو ہماری ٹھیک ہونی چاہیے۔ یہ 2 بڑے پیارے عمل ہیں کہ سجدے کے درمیان لازمی آپ نے تھوڑی دیر بیٹھنا ہے، یہاں تک کہ آپ کی ہڈیاں برابر ہو جائیں، بلکہ آپ کا پورا پوسٹر صحیح ہو جائے۔ اس کے بعد آپ دوبارہ سجدے میں جائیں۔ دوبارہ اٹھنا آپ نے دستی نہیں ہے، کہاں لکھا ہے، کہاں کس کا دیکھا ہے، بڑوں سے دیکھتے آ رہے ہیں نا۔ آپ نے سجدے کے بعد سکون سے بیٹھ جانا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ تو یہ صدقہ جاریہ میری بہنوں کے لیے بھی، میرے بھائیوں کے لیے بھی۔ اس میسج کو آگے سے آگے شیئر کریں، کیونکہ میں نے خود دیکھا اور آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، لوگ بہت زیادہ ٹکرے مارتے ہیں، نماز بہت فاسٹ پڑھتے ہیں۔ نماز سکون سے پڑھیں، آپ کا وضو ٹھیک ہونا چاہیے، آپ کی قبلہ رخ ہونے چاہیے، آپ کی تکبیر تحریمہ ٹھیک ہونی چاہیے، قرآن پاک کی جو صورت آپ کو آسان لگتی ہے وہ آپ پڑھیں سورہ فاتحہ کے بعد۔ اور اللہ تعالیٰ عافیت رکھے، اس میسج کو اللہ تعالیٰ سب کے لیے ہدایت کا سبب بنائے۔ جزاک اللہ خیر۔ میں نے آپ تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مبارک پہنچا دیا، میں الحمدللہ اس معاملے سے بری ہو گیا، سکون میں آ گیا الحمدللہ۔ یہ میرے مرنے کے بعد بھی صدقہ جاریہ کے طور پہ ویڈیو چلتی رہے، میری دعا ہے، اور مجھے قبر میں اس کا ثواب ملتا رہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔